ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر۔ Allah's mercies and blessings on all of you۔ آج کی کہانی جسٹس ایم آر کیانی کے بارے میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے بھی ہم نے جسٹس کیانی اور ان کی شہرہ آفاق کتب دا ہول ٹروتھ، ناٹ دا ہول ٹروتھ، ہاف دا ٹروتھ اور افکار پریشان کا ذکر کیا تھا۔ آج ان کی زندگی کا ایک انوکھا اور نہایت دلکش پہلو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اکتوبر 1958 1958 کی بات ہے کہ ڈی سی راولپنڈی کا تبادلہ لاہور میں ہو گیا۔ سوچا کہ ٹھیک ہے، ٹرانسفر ہو گیا، 2-4 دن لگ جائیں گے پیکنگ میں اور تیاری کر کے میں چلا جاؤں گا۔ لیکن اسی وقت کو آدھ گھنٹے میں چیف سیکرٹری صاحب کی ایمرجنسی کال آئی کہ فوری طور پر لاہور میں رپورٹ کرو۔ اب مسئلہ یہ کہ جو سرکاری گاڑی تھی ڈی سی صاحب کے پاس وہ خراب تھی۔ مجبوراً انہوں نے کسی سے گاڑی مانگی اور بھاگم بھاگ وہ لاہور پہنچے۔ سیکریٹریٹ میں پہنچے تو شام ہو چکی تھی، لیکن وہاں پر پیغام موجود تھا کہ اگر چیف سیکریٹری اپنے دفتر میں نہیں ہے تو ان کے بنگلے پہ آپ رپورٹ کریں۔ چنانچہ وہ ڈپٹی کمشنر جو نیا مقرر ہوا تھا لاہور کا، وہ جی او آر میں جہاں پر چیف سیکریٹری رہتے ہیں تو وہاں پر وہ پہنچ گیا۔ لیکن اب اس کو ایڈریس کا پتہ نہیں تھا کہ چیف صاحب کی کوٹھی کون سی ہے، ان کا بنگلہ کون سا ہے۔ ایک اسٹریٹ میں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک منحنی سا بابا، اس کے پاس بڑا سا، اس نے ہاتھ میں کینچ پکڑا ہوا ہے اور باڑ کاٹ رہا ہے۔ چھوٹی دیوار تھی، اوپر سے وہ ڈرائیور نے دیکھا تو اس نے کہا سر اس سے پوچھ لے کہ چیف سیکرٹری کا گھر کون سا۔ کہا ہاں پوچھو۔ اس نے بابا کو کہا کہ ذرا بابا ذرا باہر آئیں، ہمیں ایک ایڈریس پوچھنا ہے۔ اس نے کہا کہ جی، ہاتھ کے اشارے سے کہ آپ یوں جائیں پھر تھوڑا سا بائیں ہوں تو وہیں ان کی چیف سیکرٹری کی کوٹھی ہے۔ لیکن ڈپٹی کمشنر تو پینک تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ بابا کو ساتھ بٹھا لو، پھر گھومتے ڈھونڈتے پھرو گے، یہ ہمیں جب وہاں پہنچا دیں گے۔ انہوں نے کہا بابا آپ آئیں۔ بابا نے کینچ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور وہ بیٹھ گیا فرنٹ سیٹ کے اوپر۔ اور جب چیف سیکرٹری کے دفتر گھر پہ پہنچے، بابا واپس چلا گیا۔ تو چیف سیکرٹری نے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ نیا چیف جسٹس آیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس آیا ہے، اس کا آج ریسیپشن ہے اور جسے مینیج کرنا تمام کی تمام ذمہ داری تمہاری ہے، ریڈ کارپٹ سے لے کے بوکے تک۔ ڈی سی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ اس نے سارا تیاری مکمل کر لی، ریسٹ ہاؤس میں چلا گیا، تیاری مکمل کر لی۔ شام کو جب ایونٹ ہونا تھا، ریڈ کارپٹ بچھ گیا، بوکے بھی لے کے ڈپٹی کمشنر کھڑا ہو گیا، اور جب اس نے دروازہ کھولا چیف جسٹس کے لیے تو اس کی تو سٹی گم ہو گئی، پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ فی الحقیقت وہی چیف جسٹس ایم آر کیانی تھے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو کندھے کو تھپتھپایا، کہا کوئی فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ جسٹس ایم آر کیانی کی ایوب خان سے جو پریزیڈنٹ تھے ان کے ساتھ چشمک تھی۔ 64 کے آئین کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے، جس طرف سے دیکھو ایوب خان نظر آتا ہے۔ سادہ اس قدر کہ ڈیرہ غازی خان کے ریسٹ ہاؤس میں گئے اس زمانے میں جب کہ وہ وہاں سیشن جج مقرر ہوئے تھے ڈیرہ غازی خان کے اندر۔ تو جب وہاں کے محتمم جو ریسٹ ہاؤس کا محتمم تھا، اس نے سامان کھولا تو اس میں ایک ایلومینیم کی چھوٹی سی پیالی تھی۔ ایلومینیم جسے ہم عام طور پہ گھریلو زبان میں سلور کہتے ہیں، وہ پیالی تھی۔ محتمم نے سوچا کہ یہ تو بڑی خراب اور چبی سی اور گندی سی پیالی ہے۔ وہ بازار سے ایک نئی پیالی لا کے اس نے
ان کے سامان میں رکھ دی۔ جج صاحب نے دیکھا تو اسے بلایا اور کہا کہ اس جو پیالی تم نے پھینک دی ہے وہ لاؤ، اس کے ساتھ میری 27 برس کی ایسوسیشن ہے۔ یہ میں نے اس وقت خریدی تھی جب میں نے ICS کا امتحان پاس کیا تھا اور ٹریننگ کے لیے لندن جا رہا تھا۔ میں جہاز کی سیڑھیاں چڑھنے والا تھا، جہاز وسل دے رہا تھا اور مجھے یاد آیا کہ جہاز میں تو شیونگ کٹ نہیں ملے گی، اور میں بھاگ جا کے میں نے وہیں کی ایک دکان سے شیونگ کٹ خریدی، اور یہ پیالی اسی کا حصہ ہے، اسی زمانے کی نشانی ہے۔